افسوس صد افسوس، آج کچھ حج پہ جانے والے اپنے حج کی بیجا نمائش کرتے ہیں، اپنا حج کا اشتہار اخبار میں ڈلواتے کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، ان کی گل پوشی کریں، ان کی شال پوشی کریں۔ محترم بزرگوں، دوستو، حج پر جانے والے اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں اور بندیوں، ماشاء اللہ اس سال اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس بات پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمات میں پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اب عنقریب کچھ ہی دنوں میں آپ کے سفر حج کا آغاز ہونے والا ہے، اور سفر حج میں جو دن باقی ہیں وہ دن بھی آپ کے بڑے خوشگوار اور مسرت انگیز گزریں گے کہ آپ کے دل و دماغ میں مکہ اور مدینہ ہوگا، اور آپ کا دل بیت اللہ کی حاضری کے لیے مچل اور تڑپتا ہوگا، اور آپ کی نگاہیں کعبے کے دیدار کے لیے بے-تاب اور بے قرار ہوں گی، اور آپ صبح و شام اسی تصور اور خیال میں ہوں گے کہ عنقریب آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں، بیت اللہ میں، حتیم میں، مقام ابراہیم میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اس طرح مقدس مقامات میں اللہ کی بندگی اور عبادات میں ہوں گے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ مجھے آج کی اس نشست میں آپ کی بابرکات خدمات میں عام فہم سادے الفاظ میں سادے انداز سے چند گزارشات پیش کرنا ہے، اس امید پر کہ آپ ان پر پوری طرح توجہ فرمائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حج کی توفیق آپ کو عطا فرمائی ہے، اس پر آپ پورے خلوص سے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے دربار میں اللہ کا شکر بجا لائیے، کیونکہ یہ جو توفیق آپ کو ملی ہے اس میں آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اور نہ یہ حج کی توفیق مال و دولت اور سیم و زر کی بنیاد پر ملی ہے۔ دنیا میں بہت سے بڑے مالدار بلکہ تاج و تخت کے مالک بڑے بادشاہ اور شہنشاہ ایسے گزرے ہیں، لاکھ خزانے ان کے پاس موجود تھے، باوجود اس کے ان کو حج کی توفیق نہیں ملی ہے۔ الغرض یہ حج کی سعادت کا ملنا محض اللہ کی عطا اور عنایت ہے، اس کا فضل اور اس کی نوازش ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو الغرض یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حج کے لیے منتخب کیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائیے۔ اللہ کے شکر کی بہترین صورت یہ ہے کہ ابھی سے آپ اللہ کی بندگی اور عبادات میں لگ جائیے، بالخصوص 5 وقتہ نماز کا اور نوافل کا ابھی سے اہتمام کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو حج بیت اللہ کے لیے منتخب کر لیا ہے اور آپ اس کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں، تو ابھی سے آپ کا مقام اور رتبہ اللہ کے یہاں بہت ہی بلند و بالا ہو گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہیں،
यानी अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनका इकराम और एजाज इस तरह फरमाते हैं, इन दाऊहु अजाबहुम, जब ये बंदे अल्लाह को पुकारते हैं, दरबार इलाही में दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला इनकी पुकार और दुआ को कबूल फरमाते हैं। व इन इस्तगफरूहु गफर लहुम, और ये अल्लाह तबारक व ताला से इस्तिगफार और माफ़ी तलब करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हीं माफ़ फरमा देते हैं। इस तरह हज बैतुल्लाह के लिए आप जो मुंतखब हुए हैं, अभी से आपका रुतबा और मकाम बुलंद हो गया है कि अल्लाह तबारक व ताला बतौर ख़ास आपकी दुआएं कबूल फरमा रहे हैं। और तीसरी बात कि हज बैतुल्लाह में महज अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की नीयत होना ज़रूरी है। रियाकारी, दिखलावा और नुमाइश के जज्बात से बचना लाजिम है। इसलिए अपने दिल को टटोलते रहना, उसका जायज़ा लेना और उसका मुहासबा करना ज़रूरी है कि कहीं उसकी गहराई में और निहा खाने में रियाकारी और नुमाइश का नापाक जज्बा मौजूद ना हो। वैसे हर नेक काम में, अमल खैर में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की नीयत उसके कबूल होने के लिए ज़रूरी है। कोई भी नेक अमल जिसमें अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का इरादा नहीं होता, वो नेक अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल और मोतबर नहीं होता है। हज का मौका कि इसमें दिखलावा, नुमाइश और रियाकारी का ज़्यादा इम्कान होता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज का हुक्म दिया तो हुक्म के आगाज ही में लिल्लाह का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। लिल्लाह का क्या माना है? यानी तुम ये हज अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी ही के लिए करो। इसमें तुम्हारे दिलों में रियाकारी, नुमाइश और दिखलावे का नापाक जज्बा नहीं होना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए लोगों पर जिनके पास इस्तिताअत है, अल्लाह के घर का हज करना लाजिम और ज़रूरी है। यहाँ इब्तिदाई में अल्लाह तबारक व ताला ने बताया कि तुम अपनी नीयत अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी ही रखो, उसमें कोई दिखलावे और नुमाइश का जज्बा शामिल न करो। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने जो दीगर अहकामात दिए हैं उसमें ये बात नहीं है। नमाज का अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया, व अकीमुस्सलाता, कायम करो नमाज। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं फरमाया लिल्लाहि अकीमुस्सलाता, अल्लाह के लिए कायम करो नमाज, हालांकि नमाज भी अल्लाह ही की रज़ा के लिए है। जब अल्लाह तबारक व ताला ने ज़कात का हुक्म दिया तो फरमाया व आतुज़्ज़काता, अदा करो ज़कात। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं फरमाया लिल्लाहि आतुज़्ज़काता, अल्लाह ही की रज़ा और खुशनुदी के लिए अदा करो ज़कात, हालांकि ज़कात भी अल्लाह ही के लिए अदा करना है। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़ों का हुक्म दिया तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया लिल्लाहि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, हालांकि रोज़े भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी ही के लिए हैं। किसी भी हुक्म के आगाज में अल्लाह तबारक व ताला ने इखलास व लिल्लाहियत, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की ताकीद नहीं फरमाई,
صرف یہ بات حج کے حکم میں ہمیں ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا موقع اس میں ریاکاری اور جذبہ نمائش کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دل کا محاسبہ کرو، جائزہ لو اور دل میں محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کو جگا دو۔ ریاکاری، نمائش اور دکھلاوے کا ناپاک جذبہ اگر موجود ہے تو اسے دل سے مٹا دو اور دل سے نکال دو۔ اسی سے متعلق ایک حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، یحج اغنیاء امتی للتنزہ، میری امت کے بڑے مالدار سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، اور درمیانی قسم کے مالدار خرید و فروخت اور تجارت کے لیے حج کریں گے، وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، اللہ حفاظت فرمائے علم والے ریاکاری اور نمائش کے لیے حج کریں گے، وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَةِ، اور امت کے غریب اور فقیر بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ زائرین حرم و عازمین حج سچے پیغمبر علیہ السلام کی اس سچی پیشن گوئی کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ حج بیت اللہ میں ہماری کیا نیت ہے؟ سیر و سیاحت ہے، خرید و فروخت تجارت ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے یا دکھلاوا اور نمائش ہے؟ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو ان کے لیے کیا جاتا ہے، اور ان سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی رد کر دیتے ہیں جس میں ریا، نمائش اور دکھلاوے کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ افسوس صد افسوس، آج کچھ حج پہ جانے والے اپنے حج کی بیجا نمائش کرتے ہیں، اپنے کسی خاص بندے سے، سالے سے، بھتیجے سے، بانجے سے اپنا حج کا اشتہار اخبار میں ڈلواتے ہیں، دعوت خود کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، ان کی گل پوشی کریں، ان کی شال پوشی کریں اور ان کی پرتکلف دعوت کریں۔ یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ریا اور دکھلاوے سے بچنا بہت ہی اہم ہے۔ ایک اللہ والے کسی حاجی کے یہاں گئے، حاجی صاحب نے ان کا اعزاز اور اکرام کیا، پینے کے لیے کوئی مشروب ان کی خدمت میں جب اس کے خادم نے پیش کیا تو اس حاجی نے یہ کہا، اس پیالے میں تو کیوں لایا؟ 7ویں مرتبہ میں حج بیت اللہ سے جو پیالہ لایا تھا اس میں تو شربت یہ دودھ پیش کرتا تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ والے نے کہا، حاجی صاحب تم نے اپنے اس ایک جملے سے 7 حج کے ثواب کو ضائع کر دیا ہے۔ ریا سے ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ، اس کی کیا حقیقت ہے، سچ ہے یا مثال ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ایک حاجی صاحب جب حج بیت اللہ سے واپس لوٹے تو ایک دکان پر گئے جہاں سے وہ غلہ، اناج وغیرہ خریدا کرتے تھے، اور ان کے ذمے بڑا قرض بھی باقی تھا۔ دکاندار سے کہا ہمارا حساب نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ اب یہ حج بیت اللہ کی برکت سے میرا قرض چکانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ خوشی خوشی حساب نکال کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو وہ دکاندار سے کہتے ہیں میرا نام تم نے جو یہاں لکھا ہے اب اس کے سامنے حاجی لکھ دو، میں حساب چکانے کے لیے نہیں، اپنے نام کے آگے حاجی لکھوانے کے لیے آیا ہوں۔ اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں حاجی صاحب نہیں کہا جاتا ہے تو بہت ناراض ہوتے ہیں، اور بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی سے انہیں حاجی صاحب کہا جانے لگے، اور کوئی کہہ دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ کہے تو یہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے کسی اللہ والے کے سامنے اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا میں حاجی عبداللہ فلاں فلاں ہوں۔
تو اس اللہ والے نے کہا میں نمازی، میں روزہ دار، میں زکوٰۃ دینے والا، میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والا، میں فلاں فلاں ہوں. یعنی عبادتوں کا لاحقہ اپنے نام کے آگے لگانا اور اسے ضروری سمجھنا، یہ انتہائی غیر ضروری بات ہے. زائرین حرم اور عازمین حج، یہ چند گزارشات تھیں جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مزید کچھ اور گزارشات بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ان کو رکھا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عبادت پورے خلوص سے، پورے ادب اور احترام سے انجام دینے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.